حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اس دور کے بادشاہ نمرود کو کچھ جادوگروں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر ہمارے دین کو بگا دے گا اور لوگوں کو ہمارے بتوں کی عبادت سے روکے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ پورے ملک میں اعلان کر دو آج سے سب مرد اور عورتیں الگ الگ رہنا شروع کر دیں اور کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہ جائے۔ اگر کسی کا بھی بچہ پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نمرود سے بچانے کے لیے ان کی ماں انہیں شہر سے ایک غار میں چھوڑ آئی، یہ سوچ کر کہ نمرود کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بہتر ہے کسی غار میں ہی ان کی جان نکل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ہی ان کے دودھ کا بندوبست کر دیا۔ وہ اپنا انگوٹھا چوستے اور ان کا پیٹ بھر جاتا۔ جب کچھ دن بعد ان کی ماں دیکھنے کے لیے آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں زندہ تھے، پھر وہ انہیں دودھ پلا کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر دوبارہ کچھ دن بعد آ کر دیکھا تب بھی وہ زندہ تھے اور وہ بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ اسی طرح وہ کچھ دن بعد آتی اور انہیں پیار کرتی اور انہیں دودھ پلا کر چلی جاتی۔ اسی طرح 13 یا 14 سال گزر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار کے آس پاس بڑے ہوتے رہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں چاند کو چمکتا دیکھا اور کہا شاید یہی میرا خدا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چاند چھپ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر صبح ہوئی تو انہوں نے سورج کو دیکھ کر کہا شاید یہی خدا ہے۔ لیکن جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا خدا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے ہٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا عرش دکھایا اور عرش پر موجود تمام چیزیں بھی دکھائی۔ کچھ وقت گزرا اور جب شہر میں نمرود کی سختی کم ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی ماں انہیں شہر واپس لے گئی۔ اسی طرح ان کی جان بچ گئی اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے اور بتوں کی عبادت کرنے سے روکتے تھے، لیکن وہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے اور شہر میں گھومنے لگے تاکہ خدا کی مخلوق کو دیکھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچے جہاں انہوں نے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب کھڑے ہوئے حیرانی سے اسے دیکھتے رہے، پھر وہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اس کے نماز ختم کرنے کے بعد اس آدمی نے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تم کس کی عبادت کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا میں ابراہیم کے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو ابراہیم کا خدا کون ہے؟ اس نے کہا وہی جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا بھائی بنا لوں۔ مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ میں جب چاہوں تم سے ملنے کے لیے آ سکوں۔ اس نے جواب دیا تم وہاں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ راستے میں ایک دریا ہے جسے تم پار نہیں کر سکو گے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تم اسے کس طرح پار کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں پانی پر چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو تمہارے لیے پانی میں رستہ بناتا ہے شاید میرے لیے بھی بنا دے، ہم دونوں چلیں اور آج رات ہم دونوں تمہارے گھر پر گزاریں گے۔ جب وہ دونوں پانی کے قریب پہنچے تو اس آدمی نے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ کہا اور پانی پر قدم رکھا اور چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی حیران ہو گیا۔ جب وہ گھر کی جانب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آؤ دعا کریں، خدا ہمیں قیامت کے دن بخش دے۔ اس نے کہا نہیں میں دعا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے جواب دیا میں 3 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں لیکن ابھی تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب شرم آتی ہے کہ خدا سے کوئی دعا مانگو اور وہ قبول نہ ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو دعا میں مانگتے ہو؟
اس نے کہا ایک دن میں خدا کی عبادت کر رہا تھا، اچانک ایک نہایت خوبصورت لڑکا وہاں سے گزرا جس کے چہرے پر نور تھا۔ وہ کچھ جانور چرا رہا تھا جو بہت موٹے تازے تھے اور خوبصورت تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ جانور کس کے ہیں؟ اس نے کہا یہ جانور میرے ہیں۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں اللہ کے دوست ابراہیم کا بیٹا ہوں، تب سے میں دعا کر رہا ہوں اے خدا مجھے اپنے دوست ابراہیم سے ملا دے، لیکن ابھی تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، میں اللہ کا دوست ابراہیم ہوں اور وہ لڑکا میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو چوم کر کہا اب آپ دعا کیجئے اور میں آمین کہوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک کے مومنین کے لیے دعا کی کہ خدا ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان سے راضی ہو جائے۔ اس دربار میں کسی قسم کی عید منائی جاتی تھی اور وہ لوگ عید کے دن صبح گھروں سے نکل کر ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے۔ اسی طرح ان کی عید کا دن تھا اور وہ لوگ اپنی اس جگہ پر نکلنے کے لیے راضی ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی رسومات میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت خانے کی رکھوالی کا کام دے دیا اور خود چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برتن میں کچھ کھانا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ وہ ہر ایک بت کے پاس کھانا لے کر جاتے اور اسے کہتے کھا لو اور کچھ بات کرو۔ جب کوئی بھی جواب نہ ملتا تو وہ کلہاڑی سے اس بت کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دیتے۔ اسی طرح انہوں نے یہ سارے بتوں کے ساتھ کیا اور آخر میں اس کلہاڑی کو ایک بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب بادشاہ نمرود اور اس کی ساری قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے جس نے بھی یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ کی ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ اسی ابراہیم کا کام ہے جو ہمارے ان خداؤں کی ہمیشہ برائی کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود نے پوچھا اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ حرکت ان کے سب سے بڑے بت کی ہے، چاہو تو پوچھ لو ان سے، اگر وہ بول سکتے ہیں۔ تو ان سب کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے بت بول نہیں سکتے۔ پھر نمرود نے اپنی قوم سے پوچھا کہ ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو سب نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا کر سزا دینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا اور آگ جلانے کے لیے ایک کھلے میدان میں لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ پھر جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا تھا اس دن نمرود اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں آیا اور اس کے لیے ایک اونچی جگہ تیار کی گئی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھ سکے۔ پھر آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگ کے قریب جا سکے۔ آگ کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے قریب کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ اس وقت شیطان انسانی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اسے ایک منزلک بنانے کا مشورہ دیا تاکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر دور سے ہی آگ میں پھینکا جا سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منزلک سے آگ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا میں ہی تھے اور آگ میں نہیں گرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے ابراہیم کیا میں تمہاری مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میری مدد میرا پروردگار کرے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور وہ آرام سے چلتے ہوئے آگ سے باہر آ گئے۔ نمرود نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو اس نے پوچھا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں،
پھر اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلوا کر ایک کو قتل کروایا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو جس کو تو نے قتل کیا ہے اسے دوبارہ زندہ کر کے دکھا، اگر ایسا نہیں کر سکتا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس کے بعد جاہل نمرود نے کہا میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ پھر وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر ایک میدان میں آیا، دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے میں اکیلے میدان میں کھڑے ہوئے۔ تب اللہ نے آسمان سے بہت سے مچھر بھیجے، ان مچھروں نے نمرود اور اس کی فوج پر حملہ کر دیا۔ مچھر کے کاٹنے سے نمرود کی ساری فوج کے لوگ بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر نمرود بھی وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا، لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لایا۔ پھر ایک مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اسے اندر سے کاٹنے لگا۔ مچھر کے کاٹنے سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنے نوکروں سے اپنے ہی سر پر مارنے کو کہتا تھا تاکہ کچھ سکون ملے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، پھر بھی وہ ایمان نہ لایا اور آخرکار مر گیا۔ تو یہ تھا ناظرین نمرود کا انجام۔ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ محنت درکار ہوئی ہے، اور اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی الفاظ کی غلطی ہوئی ہے تو میں دل سے معذرت ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو نمرود کے بارے میں بتا سکوں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے ٹاپک کو ہم نے قصص الانبیاء کتاب سے لیا ہے، آپ اس پر جا کر وہاں سے اس قصے کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔